یہ حدیث بڑی قابل غور ہے. اگلی حدیث سنیں. اللہ اکبر. آپ کیا سمجھتے ہیں پڑوسی کا معاملہ کوئی عام ہے؟ حضرت انس بن مالک یہ سرکار کے بڑے پیارے صحابی جو 10 سال حضور کی خدمت میں رہے. کتنے؟ 10 سال. باقیوں کا باغ سال میں ایک بار پھل دیتا تھا. انس وہ جیسے حضور نے رزق میں بھی، مال میں بھی، اولاد میں بھی برکت دی تھی، تو آپ کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا. کہتے ہیں کبھی بھی خدا کی قسم میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا ہوں، کبھی بھی سرکار نے میری طرف غصے سے بات نہیں کی. اور ہم غلاموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اب سنیں. حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا من ازا، خدا کی قسم اس حدیث کو دل کے کان سے سنیں. آپ رسول اللہ سے نا محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. تقریریں تو ہم ساری سنتے ہیں، کرتے بھی ہیں. ایسے موضوع کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے. جب تک طرز لا کے بات نہ کی جائے، جوش میں بات کی نہ جائے. ہم کہتے ہیں یہ سکون نہیں آیا، چس نہیں آئی. خدا را خدا را خدا را، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، رسول اللہ کا فرمان کانوں کے چسکوں کے لیے نہ سنو، روح کی تازگی کے لیے سنو، ایمان کی تازگی کے لیے سنو، پھر دیکھو تمہیں اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے. اب یہ حدیث بڑی قابل غور ہے. حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو شخص اپنے پڑوسی کو اذیت پہنچاتا ہے، دل کے کانوں سے توجہ، نگاہ اٹھائیں، میری طرف دیکھیں. جو بندہ اپنے پڑوسی کو اذیت پہنچاتا ہے، کتنی خطرناک بات ہے. پھر کہہ رہا ہوں، جو بندہ اپنے پڑوسی کو اذیت پہنچاتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا وہ پڑوسی کو اذیت نہیں پہنچاتا بلکہ وہ مجھ مصطفیٰ کو اذیت پہنچاتا ہے. کس کو اذیت پہنچاتا ہے؟ انشاءاللہ پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھیں گے نا، بولیں سارے انشاءاللہ. یہ گھروں میں یہ حدیث سنائیں جا رہا ہے، آگے سنیں. پھر امام الانبیاء جو بات کہاں تک پہنچتی ہے، آپ تو ساتھ والے گھر کو دیکھتے ہیں ضرور، آپ دیکھیں یہ بات کہاں تک جا رہی ہے. فرمایا جو پڑوسی کو اذیت پہنچاتا ہے، حضور نے فرمایا وہ پڑوسی کو نہیں بلکہ مجھ مصطفیٰ کو اذیت پہنچاتا ہے. اس لیے امام سیوطی نے لکھا ہے حضور امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں. امام سیوطی نے یہاں تک لکھا ہے امتی کو کانٹا چبھے نا، رسول اللہ کو اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے. اب آگے بڑی بات، امام الانبیاء نے فرمایا جو شخص مجھے اذیت پہنچاتا ہے، فرمایا سنو میرے غلاموں، وہ مجھ مصطفیٰ کو اذیت نہیں پہنچاتا، گویا وہ خدا کو اذیت پہنچاتا ہے. فرمایا جو بندہ اپنے پڑوسی سے جنگ کرتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا وہ پڑوسی سے نہیں بلکہ مجھ مصطفیٰ سے جنگ کرتا ہے. فرمایا جو بندہ مجھ مصطفیٰ سے جنگ کرتا ہے، مجھ سے نہیں، گویا وہ خدا سے جنگ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے حضور تجھے اور مجھے یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اس بات سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں. ایک تو یہ ہے نا جو پڑوسی کو اذیت پہنچائے گا وہ مصطفیٰ کو اذیت پہنچا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے میرے نبی کے غلاموں، جو پڑوسی کو خوش کر رہا ہے دراصل وہ میرے مصطفیٰ کو خوش کر رہا ہے. جو پڑوسی سے محبت کر رہا ہے دراصل وہ مصطفیٰ سے بھی محبت کر رہا ہے، مصطفیٰ کے خدا سے بھی محبت کر رہا ہے. اب دیکھو اس کا مطلب یہ ہے، اس بات سے، اس حدیث سے آپ اس بات کو سمجھیں. اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں نا آپ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھ کے دیکھیں. اس کا مطلب یہ ہے سارے دوسروں کو گھروں کے آگے کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں، سب پڑوسیوں کو تڑپانے والوں، ستانے والوں. آج گھر میں ایک مریض سامنے پڑا ہوا ہے، اسے سکون کی ضرورت ہے، چین کی ضرورت ہے، ساتھ اونچی آواز سے میوزک لگا ہوا ہے. اگر کوئی جا کے کہہ دے حضرت آواز تھوڑی کم کر دیں تو جواب یہ ملتا ہے ہمارے گھروں میں لگا، ہم نے اپنے گھر میں لگایا، آپ کے گھر میں تو نہیں لگا ہوا. کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور یہاں حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے جو پڑوسی سے محبت کرتا ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اس سے میرے مصطفیٰ بھی محبت فرماتے ہیں، مصطفیٰ کا خدا بھی محبت فرماتا ہے. ابھی تو میں نے آپ کو صرف یہ چند جھلکیاں دکھائی ہیں پڑوسی کے معاملے میں، صرف چند جھلکیاں. آگے چل کے میں آپ کو اگلے جو نیکسٹ جمعہ جو آنے والا ہے تھوڑا کوشش کیا کریں گھر سے تھوڑا جلدی تشریف لے آیا کریں، مہربانی فرمایا کریں. ایک جمعہ ہوتا ہے جلدی اٹھ کے خود بھی آئیں. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم مسجد میں اتنی جلدی میں آتے ہیں. ابھی مولوی صاحب السلام علیکم کہتے ہیں در 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 در. مسجد میں اتنی رش نہیں ہوتی جتنی مسجد کے گیٹ پہ رش ہوتی ہے. پتہ نہیں ہمیں اتنی کیا، باہر جا کے ہم نے کیا کرنا ہے.
امید ہم جنت کی لگا کے بیٹھے ہیں، ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے ہم ہاتھ اٹھا کے رب سے جنت مانگ سکیں۔ ان ببرکت گھڑیوں میں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ہم رب سے دعا بھی مانگ سکیں، ہمارے لیے اتنی جلدی ہم بھاگتے ہیں بھائی۔ اور مومن کی مثال یہ ہے اور منافق کی مثال یہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جیسا پنجرے میں قید پرندہ ہوتا ہے، اور مومن مسجد میں ایسا رہتا ہے جیسا مچھلی کو پانی میں سکون سے رہتا ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے ہم بھاگتے ہیں در در۔ تو اس انشاءاللہ پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ نعرہ رسالت، یہ نعرہ اس وقت کم آئے گا خدا کی قسم آپ پڑوسی سے صحیح معاملات کر کے دیکھیں، اس کے حقوق کا خیال کر کے دیکھیں، نیت یہ رکھیں بس مجھ سے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، مصطفیٰ کا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ ایمان سے بتائیں، ایمان سے لاکھوں روپے آپ پڑوسی کا حق قبض کریں، حق ماریں، حق لے کے اس کا کسی طرح قبضہ کر کے پیسے سے کر، آپ عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں، آپ حج کرنے کے لیے چلے جائیں، ایمان سے بتائیں آپ سے رسول اللہ راضی ہوں گے؟ چاندی بولے ہو نہیں ہوگے نا۔ تو اس لیے اگر حضور کو خوش کرنا چاہتے ہیں نا، اگر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کے حقوق کا خیال رکھیں۔ آج بعد نماز شام چھتری چوک جامع مسجد المکی کے اندر عظیم الشان فقید المثال عظمت میلاد مصطفیٰ کی وہاں محفل ہو رہی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کا وہاں بیان ہے، دیگر علماء بھی تشریف لائیں گے۔ وہ خطیب صاحب نے مجھے اسپیشل کال کی ہے کہ آپ اپنے محلے مسجد میں اعلان کریں، تمام نمازی رات کو وہاں دعوت ہے، جن کے پاس ٹائم ہے وہ وہاں ضرور تشریف لے کے جائیں۔ بار بار آپ احباب سے میں گزارش بھی کرتا ہوں، ہاتھ بھی جوڑتا ہوں، اللہ نے آپ کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، 3 بچے ہیں، کوشش کریں ایک کو قرآن کا حافظ بنائیں، ایک کو عالم دین بنائیں، جو جانے کے بعد کم از کم آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کریں، آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین متین میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔